رب العالمین ہمیں حضور کی آن و گستاخی کرنے والوں کو ایسی ذلیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلاۃ و سلام کو نہیں مانتے؟ ایک شعر سنو، یہ مسلک کی بات ہے تو یہی صاف بات ہے، میں تو رضا کے ساتھ ہوں تو کس کے ساتھ ہے؟ یہ مسلک کی بات ہے تو یہی صاف بات ہے، میں تو رضا کے ساتھ ہوں تو کس کو ساتھ ہے؟ پڑھتے ہیں سنی جب بھی درود و سلام کو، کہتا ہے نجدیس میں بریلی کا ہاتھ ہے۔ اب نکلو میرے ملائے باندھو۔ ہاں بتاؤ آپ، میں نے آپ سے ابھی کیا پوچھا تھا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ میں علم غیب کے اوپر دلیل لاؤں گا، میں پریپیئر نہیں تھا۔ آپ کو کوئی بلائے گا اور کہے گا کہ آپ مسلمان ہو تو آپ کہو گے میں گھر جا رہا ہوں دلیل لے کے آؤں گا، سرٹیفکیٹ لے کے آؤں گا کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ کیا نہیں نیٹ بند نہیں کر رہا، ہاٹ اسپاٹ ہی بند کر دیا، بھی چالو کیوں نہیں چل رہا ہے یار؟ میرے دیکھو لائیو ویڈیو میں تو اوپر نہیں شو۔ ہاں بتائیں حضرت، بتائیں آپ بتائیں کیا؟ آپ سے میں نے کہا کہ علم غیب کے اوپر بات کرو تو آپ نے کہہ دی کہ میں علم غیب کے اوپر بات کر لوں، آپ دلائل نہیں لائے۔ میں کون سے دلائل لائے ہوں؟ میں نے تو ایک قرآن ادھر سے لیا نا، تو کوئی قرآن کنز الایمان دے رہا اور آپ مانو گے؟ میں بول دوں گا اپنے منہ سے، مانو گے نہیں مانو گے؟ کیا میں بول پاؤں گا آیت بول دوں گا، مانو گے؟ قرآن جیری اب آئے تھے کہ دیکھو قرآن دیکھو نا، آیت نمبر یاد نہیں ہے۔ اب میں کیسے مانوں تمہیں قرآن؟ میں تو حافظ قرآن تو ہوں نہیں۔ وہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں، میں بتاؤں گا کیا ثبوت دیں گے قرآن کریم فرقان حبیب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے، تو میں نے اس کا خلاصہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن جاتی سے مراد ہے ادھر مراد ہے جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو جاتی علم غیب نہیں ہے، خود سے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب دیا ہے، لیکن عطا ہی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حبیب میں پارہ 29 سورہ جن آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، اور اللہ تعالیٰ کی وہ شان نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنے غیب پر مبتلا کر دے، مسلط کر دے، لیکن وہ چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ اور دوسری میں بتایا ہے کہ اس میں لکھا ہے سیدھا ظاہر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وما هو علی غیب بضنین، اور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل یعنی کنجوسی نہیں کرتے۔ اب ظاہر سی بات ہے کنجوسی تو وہی کرے گا نا جس علم غیب وہ ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے میں تم سے کہوں کہ آپ پہ 5 روپے ہیں اور آپ 5 روپے بانٹنے میں کنجوسی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے آپ کا 5 روپے آپ بانٹتے ہیں اچھی طریقے سے، تو اس میں سیدھی سی بات ہے، اس میں لکھا ہے یہ رہا وما هو علی غیب بضنین کہ اللہ تعالیٰ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام وسلم غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے، تو اس سے سیدھا ظاہر ہو گیا۔ اور میں نے عالم الغیب کی یہ بتا دی، اس میں یہ لکھا ہے سیدھا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ واپس آؤں گا، فکر نہ کریں، اور دیکھو حدیث لے لو، حدیث سے واپس آؤں گا۔ ارے تو اس کا مطلب جا رہے ہو؟ میں جا نہیں رہا، تو آؤں گا واپس، آؤ حافظ۔ ابھی تو نہیں آ رہا۔ اچھا ایک اور دیکھو اس میں دیکھو صحیح بخاری ہے، دیکھو آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے؟ صحیح بخاری ہے؟ ارے یہ لکھیے یہ صحیح بخاری حدیث نمبر، یہ حدیث نمبر یہ رہا یہ پورا تو لکھا ہے صحیح بخاری، یہ پورا ریفرنس لکھا ہے کہاں سے ہے، کون سی کتاب پہ ہے، کون سی حدیث ہے، یہ رہی جلد 4 صفحہ 104 پہ ہے۔ دیکھو صحیح بخاری میں کیا فرما رہے ہیں، دیکھو عربی تو میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ ٹائم بہت لگے گا، سیدھے میں بتا رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہاں ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں ایک بار سید عالم خالص جنت تھا یہاں، یہ رہی دیکھو صحیح بخاری ہے، یہ رہی صحیح بخاری۔ اس میں کیا فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جی عربی لکھیے آپ دیکھ لینا نیچے ترجمہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو آپ کو ناپسند تھے، یعنی آپ کو پسند نہیں تھے، ایسے سوال کرے، ایسے میں آپ سے کچھ سوال کروں الٹے سیدھے آپ کو کہ میں یہ سوال پسند نہیں ہے، ناپسند تھے۔ جب سوالات زیادہ ہونے لگے تو آپ ناراض ہو گئے، پھر لوگوں سے فرمایا جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ایک شخص نے عرض گزار ہوئی کہ میرا باپ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یعنی ان کے غیب کو دیکھ رہا تھا وہ کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب ہے یا نہیں ہے، وہ دیکھنا چاہ رہا تھا، چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ نے کہا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے، تو فرمایا تیرے باپ حذافہ ہے۔ اور دوسرے آدمی کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے والدین کون ہیں؟ فرمایا تمہارے والدین سالم شبیہ کا آزاد کرا غلام ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے قدس پر غصہ کے اثرات دیکھے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم اللہ عز و جل کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ بتا رہے تھے، صحیح بخاری میں سیدھی لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لکھا ہے جو چاہا پوچھ
نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو چاہے پوچھ لو. کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے الٹے سیدھے سوال کرنا شروع کر دیے, اور کچھ لوگوں نے کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ علم غیب ہے انہیں نہیں ہے. ارے ہاں ولی بول رہا ہوں, علم غیب ہے انہیں نہیں ہے. کچھ لوگوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چیک کرنے کے لیے, تو ایک نے پوچھا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے, تو نبی نے بتا دیا کہ تیرے باپ کا نام فلاں ہے. ایک نے پوچھا کہ میرے والدین کون ہیں, انہوں نے بتا دیا تیرے والدین اس کے غلام آزاد کیے غلام کے بندے ہیں جو وہ. تو ایک نے فرمایا, تو حضرت اس میں لکھا ہے, نہیں اس میں پورا خلاصہ کر دوں, تو اس میں لکھا ہے کہ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے پہ زیادہ مطلب غصہ طاری ہو گیا, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی توبہ کرتے ہیں. دوسری چیز سنیں, پھر آپ پورے ڈیفائن کرتے رہنا, میں آپ کو یہ بار بار کھول کے نہیں دکھاؤں گا. You should focus that because it is a hadith. Where are you going? Where are you going? مجھے بات کرو, Please come here and sit. میں جا رہا ہوں, ان سے بات کرو. آپ میں جائیں, میں تھوڑی دیر میں جائیں, بس میں یہ ریفرنس دیتا ہوں نا تھوڑا سا حدیث کا. نہیں حضرت تھوڑی دیر رک جائیں. جان دو نا. ہاں دیکھو آپ یہ پکڑو, دیکھو میں اس میں دکھا رہا ہوں, اس میں دیکھو اس میں لکھا ہے ابتداء خلق سے دخول جنت و نار تک, یعنی ابتداء خلق یعنی بنا خلق یعنی پورا عالم دنیا, اور دخول جنت یعنی داخل ہونے تک, جنت میں داخل ہونے سے لے کے جہنم تک. اس میں فرما رہے ہیں صحیح بخاری شریف, دیکھو آپ دیکھ لو صحیح بخاری شریف میں حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. کیا فرما رہے ہیں, اوما فین النبی, یہ آپ عربیہ آپ دیکھ لینا, اس میں لکھا ہے کہ ایک ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں, ایک بار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر ابتدائے آفرینش سے لے کے جنتیوں کے جنت اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کا حال ہم سے بیان فرمایا. یاد رکھا, جس نے یاد رکھا, جو بھول گیا سو بھول گیا. اس میں لکھا ہے, دیکھو سیدھے اس میں لکھا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے جنت میں, اور جب تک انسان جنت میں جاتا ہے اور جو جہنم میں جائے گا, تب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس میں لکھا ہے کہ جنتیوں کی جنت میں جانے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کا حال پورا بیان فرما دیا. یاد رکھا, جس نے یاد رکھا, اور جو بھول گیا. اس میں دیکھو صحیح بخاری ہے. اب اتنی دلیل بہت ہے, دیکھو میرے پہ بھی شمار علم مکانہ وما یکون. اچھا جو صحیح مسلم میں علم مکانہ وما یکون. اچھا آپ مفسرین کو مانتے ہو جو اپنے وقت کے بہت بڑے علامہ مولانا تھے, جس نے بتایا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے یا حدیث یہ ہے وہ ہے, آپ یہ مانتے ہو؟ تو پھر آپ کو کیسے معلوم پڑے گی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اچھا دیکھو ابھی تو آپ جا رہے ہو, دیکھو میں آپ کا چہرہ وغیرہ نہیں لوں گا کیونکہ ہم ویڈیو قائل نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی تو آپ جا رہے ہو, پھر آپ کب آؤ گے؟ ٹائم کا بات نہیں, یہ علم کیا ہوا, یہ مناظر تو آپ باہر گئے نا, یہ مناظروں میں ہار گیا. بعد میں پتہ نہیں تھی مناظرہ ہے, میں آیا تھا جیسا ابھی بات. اچھا مناظر ہوتا کیا مجھے بتا. پتہ ہوتی تو کیا کرتے, کون چلاتے اپنے جمعے, کون سی کتاب ہے ریفرنس کون سا لاتے. اچھا آپ دیکھو نہ تو دیوبندی کو مانتے, نہ وہابی کو مانتے, نہ اہل حدیث کو مانتے, نہ قادیانی کو, کسی کو نہیں مانتے. آپ کسی کو مانے تو میں بتاؤں کہ ان نے اپنے میں یہ لکھا ہے, آپ نے کیا کہی کہ جو قبر کے پاس ہاتھ اٹھا کے دعا کرے وہ شرک کرتا ہے. تو میں نے بتا دیا کہ آپ کی نظر میں آپ کی نظر میں ہم شرک کرتے ہیں بریلی والے, تو آپ ہمارے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی کافر کے پیچھے تو نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہے. نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو بابو؟ نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ سنیوں کے پیچھے پڑھتے ہو, شرک کرتے ہیں. بیکاز آف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے میں اس کا ذکر ریفرنس دوں گا. اچھا حدیث میں یہ لکھا ہے کہیں پہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا کہ کافروں کے پیچھے, ارے میرے کافروں کے پیچھے نماز پڑھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. فکر نہ کریں, بتائیں گے یا انتظار کریں دن کا. اچھا آپ نے بتایا تھا کہ پاس ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ شرک ہے. اب یہ شرک ہے تو مجھے بتاؤ, ابھی بھابی جو میں نے آپ کو ایک ڈی پی دکھائی تھی, اس میں بھابی شرک کرتا ہوا ہے, تو آپ کے نزدیک وہ کافر ہے. اب آپ کو کیسے معلوم پڑے گی کہ وہ دعا کر رہا ہے, کیا بولتے ہیں, یا پھر اصال ثواب کر رہا ہے, آپ کو کیسے معلوم پڑے گی؟ کی وجہ سے. واہ اعلی حضرت کو آپ کیوں لے رہے ہیں اس میں؟ اعلی حضرت نے کیا فرما دیا؟
میں پھر بھی دکھا دوں گا. اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا غلط فرمایا یہ بتا دیں آپ بس. میں مانتا ہوں ان کو بھائی, اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا نا. بالکل مانتا اب آپ کہہ رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا, ان کی کتاب بھی بتا دو گے آپ اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمائی. ان کی کتاب کا نام جو میں نے پڑھی تھی نام بھول گیا میں اس کا. صحیح مانتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ آل اوور ورلڈ میں ویریفائی ہے, جسے کنز الایمان بولتے ہیں. ویریفائڈ, ویریفائی ہے وہ ویریفائی ہے. اسے بڑے بڑے مفسر, بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے بھابی دیوبندیوں نے اسے کیا بولتے ہیں ایکسپٹ کیا ہے کہ یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ چاہے آپ میں دیکھ لینا. اور دیکھو میں نے آپ کو یہ کنز الایمان کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتائی تھی جو آپ نے نفی نکالی تھی. اور دیکھو کون ماشاء اللہ آپ لائے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کی تبلیغ کرو جتنی ہو سکے اتنی. آپ بتاؤ جس سے قرآن نکالنی ہوئی تھی بات کون سی ایسی قرآن کے ترجمے کو, ایسی قرآن کے ترجمے کو میں مسجد میں تو کیا انسان کے گھر میں رکھنا حوالہ نہیں کروں گا جس میں لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو غیب نہیں ہے. اور تمہیں سن لو اس قرآن کے ترجمے میں لکھا تھا. اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کے نبی گناہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ گناہ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے نا. ڈنکے کی چوٹ پہ میں لکھ کے دے رہا ہوں نبی گناہ نہیں کر سکتے, فرشتے بھی گناہ نہیں کر سکتے کیونکہ معصوم ہوتے ہیں. صحیح ہے نہیں؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, فرشتوں اور رسول سے کمپیئر مت کرنا, توہین رسول کی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب. رسول کی توہین ہے. ارے بھائی میں یہ بتا رہا ہوں, میں کمپیئر نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں نبی اور فرشتے معصوم ہیں نہیں ہے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا, میں کمپیئر کیسے کر رہا ہوں؟ چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گناہ کر سکتے نہیں ہیں, کر سکتے. فرشتے گناہ کر سکتے ہیں. نہیں کر, اب دونوں کو میں نے ایک ساتھ لے لیا تو میں نے اس میں غلطی کر سکتے ہیں. کیا فرشتے غلطی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. رسول غلطی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں. رسول غلطی کر سکتے ہیں. سکتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب بہت الیہ. اچھے. رسول اور انبیاء میں فرق بتا دو اور نبی میں فرق بتا دو. سنیں, چھوڑو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ظالمین. اب اس میں کیا کون سی دعا ہے؟ بتاؤ اس میں کیا ہے؟ دعا بتا کون سی ہے؟ نہیں آپ بتاؤ نا, آپ نے بتائیے, میں بتا رہا ہوں مجھے نہیں پتا, آپ بتاؤ. یونس علیہ السلام کی. یونس علیہ السلام کی دعا کیا بتایا؟ آپ کو تعریف بتاؤں. ہاں ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یونس ہاں مجھ سے اس دعا سے وہ دعا نہ مانگتا تو میں اس کو جہنم تک اس مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. یہ کیوں ہوا تھا؟ ہمارے یونس اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ انہیں گناہ کرا؟ تم نے نہیں پڑھی. آپ نے بتایا نا کہ نبی گناہ کر سکتے ہیں, تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام نے گناہ نہیں بولا, غلطی بولا. غلطی گناہ غلطی الگ ہے. غلطی کون سی, استعاذہ والی خود سے یا اللہ کی طرف سے؟ غلطی ہوتی ہے غلطی, جیسے خود سے اللہ کی طرف سے. اجے بتاؤ نماز میں نماز ہوتی ہے, نماز 4 فرض پڑھتے ہیں. کوئی چیز جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ہاں یہ پوچھ رہا ہوں میں, نماز ہوتی ہے 4 فرض پڑھتے ہیں, اور جب ہم مسافر ہوتے ہیں تو قصر کرتے ہیں. پڑھی ہوگی تم نے, 4 فرض کی 2 فرض کر دیتے ہیں. تو اب یہ بتاؤ جو تو نبی نے پھر غلطی کر دی, نبی نے تو 2 قصر کری تھی. اس نے غلطی لوگ نہیں لوگ, یہ بتا دو. میں کہہ رہا ہوں گناہ الگ ہوتا ہے, غلطی الگ ہوتی ہے. گناہ وہ جیسے کہ آپ کا جیسے زنا, یہ گناہ میں چلو یار میں اتنی تو آڈینس بھی یار اتنا وہ ہو جائے گا. میں بتا رہا ہوں یہ بچے بتا دو, نبی صلی اللہ تعالی وسلم تمام یہ کرم گناہ کر سکتے ہیں نہیں, غلطی چھوڑے یار, تم کتنا بولو نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے نا. اس کا ترجمہ لیا ہوں میں جو میں نے قرآن نکلوائی ہے مسجد میں سے. آپ کہہ رہے ہو قرآن مسجد میں سے نکلوا دی, آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن نکلوا دی اس مارے جس سے کہ آپ لوگوں کو پڑھا رہے. تو میں تو یہ کر رہا ہوں کنز الایمان سے آپ اپنے گھر میں, مسجد میں, مدرسے میں جہاں چاہے وہاں پڑھاؤں, میں راضی ہوں. اس میں اس قرآن کے ترجمے کو معلوم ہے میں کیوں راضی نہیں ہوا. اس قرآن کے ترجمے میں 12-26 سورہ فتح میں انا فتحنا آیات ابھی دکھا دوں گا. ابھی زیادہ دور نہیں گئی, وہ زیادہ دور نہیں گئی, وہ جاہلوں کی مسجد میں پہنچا دی ہے میں نے, جاہلوں کی میں. اب سوچ لو نا پہ کتنی جاہلوں کی مسجد ہے دیوبندیوں کی, جی دیکھ لو نا. اب سنو اس میں کیا لکھا ہے کہ اے اللہ کے نبی ہم نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. اب یہ بتاؤ آپ ایسی قرآن کے ترجمہ بتا دیتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی غلطی کر سکتے ہیں, گناہ کر سکتے ہیں. یہ اللہ کے نبی ہم نے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. کنز الایمان میں وہی چیز اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے تمہاری امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا. سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. بھائی ہمارے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے, اور وہ کہہ رہے ہیں نبی کے گناہ معاف کر دیے. بھائی نبی تو معصوم ہے, قرآن فرما رہی ہے نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتی. قرآن کیا ہے, قرآن میں کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ بلند رتبے والی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, کوئی کر نہیں سکتا. اور یہ ہدایت ہے نیک لوگوں کے لیے. اب اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے ہماری نظر میں, ہدایت مومنوں کے لیے. اب تمہارے لیے تو بھائی اس میں تم نے کہہ دی کہ اس میں قرآن کا علم غیب کے تعلق سے بھائی نبی ہو رہی ہے, یعنی نبی کہہ رہے ہیں کہ اس میں غیب ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی کو غیب ہی نہیں ہے, تو اس کے نزدیک تو پھر آپ خود ہی دیکھ لو اب یہ آیت کہاں پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے مت کریں, ہم بتائیں گے آپ کو یار. آپ تو مناظرہ ہار گئے, جو بات ہے یہ والے مناظرہ میں ہار گیا, مانتا ہوں. کیوں ہار گیا؟ کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کو دلیل بات کرنی ہے. نہیں حضرت دلیلوں پہ ہی, دلیل کے بیس پہ ہی بات ہوتی ہے. اللہ کو سکھایا مجھے کہ آپ جب کوئی تمہارے بات کرنے آئے تو مانگو اس سے دلیل کہ کوئی ہے نبی کے اصحاب یا کوئی اس کے قرآن پرانی کتاب ہے یا کوئی اصحاب لیا میرے پاس,
ऑन द बेस्ट दलील बात इसलिए बोल ही नहीं था मैं यार, जो मैं दो बताते सूर्य बनी کیا ابھی آپ نے کیا بتایا, اسے میں بول ہی دوبارہ رہا ہوں. بتانا ابھی مطلب میں نے بتایا اللہ کچھ سکھاتا ہے اس کے اندر, سکھاتا ہے. ہاں بے شک ہاں کیا سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ, کیا سکھاتا ہے؟ جب تک پہلی سورہ بنی یہ یاد ہے مجھے, سورہ بنی اسرائیل آیت 36 یہ مجھے یاد ہے. 36 اس کے اندر اللہ فرماتا ہے تمہیں آنکھ کان دل کسی کے پیروی نہ کرنا تو اس کو فالو نہ کرنا. مطلب تم جس تمہارا دل جہاں مطمئن نہیں ہو رہا ادھر فالو سیدھی بات. ایک بات سیکھ لو کہ دل یہاں پر مطمئن دماغ ہوتا ہے مطمئن, جانتے ہو نا اللہ فارمل لٹریچر بات کرتا ہے ہم سے, لٹریچر کی مطلب لٹریچر کی کہ قرآن کے جو پہلے لوگ تھے نا وہ سمجھتے رہے, کیوں سمجھتے رہے وہ لوگ کیا الحمدللہ رب العالمین, مطلب پوئٹری فارم میں قرآن جو پوئٹری فارم میں ہے نا, کیا بات ہے, عربک کو پوئٹری فارم میں ڈال دیا. یہ بڑا وہ کیا بولتے ہیں اسے ریفرنس کر دیا اس کا, کیا بولتے ہیں, ایک بہت بڑی بات کر دی, ٹرانسلیٹ کر دیا, اس کی ویاخیا کر دی, اس کے بعد آگے پھر وہ ترجمہ کر دیا. نہیں یار, معجزہ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ بہت بڑی چیز, کچھ بڑا ہے, چاند دو ٹکڑے کر دینا. ہاں وہ چیزیں جو انسان جو نہ کر سکیں وہ صرف نبی کر سکتے ہیں, اسے معجزہ کہتے ہیں. اور جو اولیاء کریں اسے کرامت کہتے ہیں. معجزہ آج کل ہے نا, آج کل کرامت اس لیے کم ہو گئی ہے, موبائل فون آ گئے ہیں. پھر دوسری بات جو ہے نا قرآن کو جھٹلا رہے ہیں, اور پھر جو ہے نا پھر یہ لوگ بھابی علمی کتابی اٹرم جٹرم جو بنتے آ رہے ہیں. میں نے آپ سے کتنی بڑی بات کی تھی, وہ جہنمی حضرت. میں آپ مجھے اپنا نمبر دیا, میں اس کی پوری ویڈیو دکھا دوں آپ کو کہ اس نے کتنا بڑا کفر کر دیا. 2 منٹ کی ویڈیو نا, 2 منٹ کی نہیں, پورا ریفرنس کے ساتھ پوری کتاب صحیح بخاری. آپ کو جتنی بھی آپ کو ریفرنس دیتا ہے کبھی آپ نے چیک کری, آپ اللہ کے گھر میں مسجد میں وہ جتنی بھی آپ کو کتابیں دیکھتا ہے ثبوت دیتا ہے, آپ نے آج تک چیک کریے. میں ایسے نہیں بول رہا ہوں, جو آپ کو بتاؤں نا اس کو بتانا موسٹ کو چیک کریے. ہاں جیسے کہ آپ کی وہ چیک کر پایا, میں اعلیٰ حضرت فتویٰ چیک نہیں کر پایا, وہ مجھ پہ نہیں. اعلیٰ حضرت کے فتوے, وہ چیک نہیں کر پایا. اعلیٰ حضرت نے فتاوی الازہبیہ لکھی ہے 30 جلد پہ. الحمدللہ میری تو آنکھیں بندے اعلیٰ حضرت پہ, میری تو آگے بننے اعلیٰ حضرت پہ. کیوں بننے؟ جب تم نے کہہ دی کہ اعلیٰ حضرت حق پہ ہیں, جب تم جیسے جو اعلیٰ حضرت کو گناہگار کہتے ہیں, مکار کہتے ہو, اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو مانتے نہیں ہو, بھابی دیوبندی, جب تم نے اپنے منہ سے کہہ دیا اس میں ریکارڈنگ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں مانتا ہوں, تو میں اپنی آگے کیوں نہیں بند کروں؟ اس کا مطلب کوئی بہتر انسان تھی تو مانتا ہوں. بہتر انسان نہیں تھا اعلیٰ حضرت آپ کی نظر میں؟ پاگل نہیں ہے, نہیں میں پاگل ہوئے نہیں, میں دیکھ رہا ہوں. اس لیے مانتا ہوں. اب تم ریپیٹ نہیں تھے نا. ارے بولا تو بھائی. اب ان پہ جو انگلی اٹھایا وہ کون ہے؟ پھر جاہل ہے اس کا مطلب. امام شافعی جانتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں وہ جاہل ہے. میں امام شافعی کو بھی جانتا ہوں, امام مالک کو بھی جانتا ہوں, ابو حنیفہ کو بھی جانتا ہوں, امام حنبل کو بھی مانتا ہوں. ارے یار اتنا ہی بول رہا ہوں, کیوں اپنے دکھا دیا تو پھر وہی میں بتا رہا ہوں, میں جانتا ہوں بھائی. امام شافعی جانتے ہو؟ ان کا علم جانتے نہیں حضرت, جیسے جاننا ہی کہتے ہیں. جو امام شافعی بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار کے سامنے بیٹھ کے, یہ مزار پیچھے مان لو ان کا, یوں بیٹھ کے ایسے انہوں نے بولا اس دنیا میں کسی کو بھی کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف ہوتا ہے, صحیح بات ہے, پر ایک شخصیت ہے جس کو کسی سے اختلاف نہیں ہوتا. انہوں نے یہ انگلی کر کے بتایا, جو کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو فرما دیا وہ فرما دیا ہے. نہیں ہو سکتا, فرما دیا وہ تو بات ہے, پر اختلاف نہیں ہو سکتا. نبی سے اختلاف ہوگا کیوں؟ نبی نے جو فرما دیا. اب تم یہ کہہ رہے ہو تو آل ایسی بہت سے لوگ اختلاف ہیں, کیونکہ ہوں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے اختلاف ہو سکتے ہیں. اختلاف رحمت ہے, علمی اختلاف ہو سکتا ہے, رحمت ہے, اسلام ابھرتا ہے, بڑھتا ہے, ظاہر نالج ہوتی ہے بھائی سب کو. جب ابھی آپ نے بات کری, میں نے بات کری, آپ نے کچھ ریفرنس دیکھا, میں نے کچھ ریفرنس دیکھا, اب آپ کل آ کے ہاں مطلب نہیں, میں بتا ہوں دیکھنے کی بات کر رہا ہوں, بتانے کی ذرا. آپ نے کچھ ریفرنس دیکھا, میں نے آپ کو بتایا قرآن سورہ جن آیت نمبر 26 اور آپ بول دو اگر میں نے آپ کو ریفرنس دکھا دیے. ہاں میں غلام ہو جاؤں گا آپ کا. میں غلام نہیں کرنا, مجھے اپنے کیوں نہیں کرنا؟ بالکل نہیں کرنا بھائی, میں تو کرنے والا بھائی. غلام کرو مجھے تو کیا کرو گے؟ بس قرآن و حدیث کو پکڑ لینا. اچھا میں نے چھوڑی ہوئی ہے, میں نے یہ قرآنی رکھی ہے نا بھائی, قرآنی ہے نا تو بھائی قرآنی ہے, میں چہرہ نہیں لوں گا. اور یہ بھی قرآن ہے. اب میں نے اس قرآن میں دکھا دیا, اور یہ جو ہے جو فیضان فرعی علوم اس میں بھی دکھا دیا, حدیثوں سے دکھا دیا. میں تو سیاہ ستہ کی روشنی. اب آپ کہہ رہے ہو قرآن, ایک آیت بتا دیتا ہوں, میں ایک آیت آپ کو 2 آیت بتاتا ہوں, میں ریفرنس لے پاؤں گا. پھر مت بتاؤ, ایسی آیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنی ساری یہ بتا نہیں رہا ہوں, آپ پوری لکھ کے لیا نا حضرت, پوری لکھ کے. پر ایک بات بتا رہا ہوں, یہ لکھ کے لیا نا, اس میں لکھ کے تو لاؤ گے, یہ اور بتا دینا وہ کہاں نازل ہوئی, کیسے نازل ہوئی, اور کب, وقت بھی تو ہوتا ہے. اب میں اب فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا کہ یہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں
یہ پہننا جائز نہیں ہے، اس میں نماز صحیح نہیں ہوگی اس وقت میں، کیونکہ اس وقت میں کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں کیا ہوتا تھا کہ یہودی وغیرہ ہوتے تھے، ان کے لباس تھے یہ پینٹ بسٹ، اور مسلمان ہوتے تھے وہ کرتا پاجامہ پہنتے تھے. آج بھی مسلمان کرتا پاجامہ پہنتے تھے، انسان کہتا مسلمان ہے. اور آج کے دور میں کیا ہے، ان کی وہ کتاب ہے اس پہ اختلاف ہو گیا، اس پہ لکھا اس مطلب اس کی ان بات پہ اختلاف ہو گیا. آج کل ہم پینٹوں سے پڑھ سکتے ہیں، کیوں معاشرے میں عام ہو گیا، کیوں مسلمان بھی پہنتے ہیں. بس یہ وقت میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں. بس آپ یہ بتا دینا اس کا طریقہ کیا ہے. جیسا آپ نے بتایا نا کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کو اللہ کے سوا کسی کو غیب نہیں ہے، تو میں نے آپ سے پوچھا بھائی غیب اللہ تعالیٰ اس میں جاتی کی بتا رہا ہے، تائی کی نہیں بتا رہا. سورہ کاف کے اندر جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا صحابہ کے آیت بولنا سورہ کاف. اچھا آیت پوچھ رہا ہوں میں، آیت سورت بتانا ہے، آپ آیت بتائیں. میں عربی دے دیتا ہوں، میں آپ کو عربی یاد ہے. اور حضرت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ماشاء اللہ عز و جل قرآن کی روشنی میں ہی بات کر رہے ہیں، سیاست کی روشنی میں ہی بات کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ عز و جل جب ان سے دوسرا مناظرہ ہوگا انشاءاللہ اس کا یہاں سے انشاءاللہ. یہاں پر پوری پڑھو، عربی پڑھو نا. مجھے اچھا عربی پڑھنے نہیں آتی؟ عربی آتی ہے، ٹرانسلیشن نہیں آتا فی الحال. تو ٹرانسلیشن دکھاؤ نا، ہم اس میں دکھا دیں گے. ٹرانسلیشن ہے بھائی اس میں، آپ کے لیے انشاءاللہ اسی کے آس پاس وقال ستجدنی انشاء اللہ صابرا. اللہ نہیں ہے، ابا ہوئے حضرت. انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لك امرا. قال عاصی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب دوبارہ پڑھنا، اعصی لك دوبارہ پڑھ دو. نہیں آپ پڑھ دو، آپ کہہ رہے ہو قرآن پڑھنے آئے تو آپ پڑھ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاء قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا. انشاءاللہ آپ نے دوبارہ پڑھا ہے، میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ہوئے وہ حضرت. آپ دوبارہ پہ انشاء اللہ صابرا ولا عاصی لك امرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى فلا تسألني عن کستانا بھی جھٹکا لگتا ہے. اچھا کون سا نہیں جب اس پہ ززم آیا تھا حضرت نہیں، جب اس پہ ززم آتا ہے حمزے پہ، جب یہ حرکات آتے ہیں حرکات کو بنا کھیجے بنا جھٹکے دیے معروف کرتے ہیں. اس طرح دیکھیں آپ قرآن کے اندر انشاءاللہ، اگر میں صحیح ہوں تو انشاءاللہ اس میں مل جائے گا. اس کے اندر ہمیں بتا دو اس کا کیا ہے. ہاں اس کا ترجمہ آپ بتا دیں. مجھے تھوڑا یاد ہے کہ اس کے اندر مجھے اس کی تفسیر یاد ہے، نازمہ نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو نام آیا نا رسول کا درود پڑا کرو، مطلب چومنا فرض نہیں ہے بھائی، یہ واجب ہے. واجب چومنا واجب ہے، چومنا واجب نہیں، یہ واجب نام لینا رسول کا. اچھا اور چومنا واجب نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحب جو کام اگر کر دیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کرنا، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے نا. چومنا بیکار نہیں ہے نا. چومنا پر جب نماز کے ٹائم میں آتا ہے وہ لگتا ہے مجھے. اچھا اور ویسے نہیں چوم سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک بات بتا دو، ایک بات بتاؤ قرآن ہے، قرآن کو چوم سکتے ہیں؟ نہیں چوم سکتے ہیں، پر ہمارے رسول قرآن سے چوم سکتے ہیں؟ نہیں چوم سکتے ہیں نا. اب قرآن کے اندر بھائی نبی کا نام ہے، قرآن کی ایک آیت کو چوم سکتے ہیں نہیں؟ یہ بتا دو. ایک ایک ورڈ کو چوم سکتے ہیں نہیں؟ چوم سکتے. اب جو قرآن کی ایک آیت کا جو لفظ ہے اسے چوم سکتے ہیں، تو نبی کا بھی تو نام ہے قرآن میں، اسے نہیں چوم سکتے؟ بھائی دماغ چلاؤ اپنا. میں نے کتنا نام لیا رسول کا بھی؟ 20 باسو 40 باسو لے لیا نے بھی نام. میں گننے نہیں بیٹھا بھائی، میں گنتا نہیں ہوں. میں تو بھائی جو ہمیں بے گنت دیتے ہیں ان کے گننے میں کیوں استعمال کریں. تم نے کتنے بار چوما، کتنے بار رسول کا نام لیا؟ سچ بولنا. کیا تم نے کتنے بار چوما، کتنے بار رسول کا نام لیا؟ سب بتانا. میں تو ابھی نام بھی تو کیا نام لیا رسول کا ایک بار میرے بولنے پہ. میں نے نام اتنی بار لیا حضرت، نام بہت بار لیا. نہیں میرے بولنے پہ کہہ رہا ہوں میں. جی میں نہیں بتا، اب بولو گے تو میں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجماع ہوتا ہے نا، کس کے بولتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں. یہ اجماع ہے. اجماع مطلب جب بھیڑ ہوتی ہے. اچھا اسے اجماع بولتے ہیں. اجماع پوچھو ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں اسے جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اسے اجماع کہتے ہیں نا. اچھا تو اجماع قیاس کیسے کہتے ہیں؟ قیاس یار اتنا فکر نہ کرو یار، ابھی میں اپنی بس کالج میں جان دوں. ہاں مطلب انجمن کہہ سکتے ہیں، محفل ہے محفل. ٹھیک ہے تو کس کے بول لیتا ہے بغیر آپ کو یاد آ جائے، سننا بھول جاتا ہے. وہ یاد آیا تو اسے نیکی ملیں گے. صحیح ہے، صحیح سے اس لیے کہہ رہا ہوں میں. تو آپ بتاؤ میں کتنا چوما آپ نے؟ کیا ایک بار چوما رسول کا نام آنے؟ میرا موبائل پکڑا ہے. رہنے دو یار، موبائل پکڑا ہے جب بنا چومتے. ارے لو چوم لیا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے سادہ چوم. آپ نے چوما؟
भाई मैं तो कह ही रहा हूँ। تو میں نے کہا مستحب ہے, میں نے فرض واجب نے کہا, میں نے مستحب کہا ہے. بھائی ایک جگہ کر رہے ہو نا تم, جب بالکل دنیا میں جب آپ کے اس میں جب وہ کیا بولتے ہیں کیات ہوتی ہے جب, آج یہ بتا دو آپ مجھے اذان کا جواب دینا کیا ہے. بالکل واجب ہے اذان کے جواب سے زیادہ ضروری ہے رسول کا نام لینا. نہیں نہیں وہ اذان چھوڑو. کے جب اذان ہو رہی ہو, جب رسول کا نام آئے اس وقت تم پہ زیادہ واجب ہے کہ رسول کا نام لو, اچھا. نہ کہ اذان. وہ سنت ہے, اذان کا جواب دینا سنت ہے, پر وہ تمہیں واجب اذان کا ہے. جواب دینا سنت ہے, اذان کا جواب دینا سنت جی ہے. ہاں جی ہاں. کتاب دکھا دو, یہاں پہ لکھا ہوا اذان کا جواب دینا سنت ہے. حضرت واجب ہے, اذان کا جواب نہ دینے والا گنہگار, فاسق معلن عادت بنانے والا. بھائی رسول کا نام لینا واجب ہے. تو اذان کا جواب دینا مطلب سنت ہے, اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے. کتابوں میں آیا, حدیثوں میں آیا کہ اذان کا جواب دے گا اسے اتنی اتنی نیکیاں کروڑوں کروڑوں کے مل جائیں گے. واجب دینا ہے. واجب جواب واجب ہے بھائی, آپ دکھا دینا, میں نے دیکھا اس کی کہہ رہا ہوں. ٹھیک نہیں ہے, میں ہزاروں کتب میں دکھا دوں گا. واجب نہیں ہے. حضرت واجب ہے. اوکے غلط ہوتا میں بدل دوں گا اپنے آپ کو, میں واجب غلط ہوں گا تو انشاءاللہ. غلط تو آپ علم غیب کے موضوع پہ بھی ہو. اگر میں غلط ہوا تو بے شک, پر ابھی جاتا مجھے لگ رہا نا نہیں. دیکھتے ہیں کیا کریں, پھر وقت کی بھی قلت ہے. تو میں سورہ فاتحہ سن لو. سورہ کہف کا واقعہ ہے. سورہ کہف میں جب یہودی نے پوچھا رسول سے کہ آپ یہ بتائیں سورہ اصحاب کہف کے بارے میں, 7 لوگ تھے, جو کتنے لوگ تھے, کب ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا پایا. میں نے کہا کل بتاتا ہوں, کل بتاتا ہوں. تفسیر پڑھ لینا, اس میں تفسیر لکھی ہاں ہوگی. کل بتاتا ہوں. اس سے مراد یہ ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھو گے سہیل بھائی یہ بتا دو کہ کیا بولتے ہیں مجھے ان کے فلانے گھر پہ دعوت کب ہے, میں کہہ رہا ہوں ابھی کیوں بتا رہا ہوں, ابھی تو بہت دن ہے, میں کہہ رہا ہوں کل بتا دوں گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتا ہی نہیں. یہ کہاں فرمایا انہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے, انہوں نے کہا کل بتاؤں گا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے پتا نہیں ہے. انہوں نے کہا یار اتنی زیادہ ہم ان کی ادب کرتے ہیں, ان کا ادب یہ تو چلو قرآن کا مطلب ان کا ادب الحمدللہ ادب ہی کہہ رہا ہوں ان کا, میں اس کا نہیں کہہ رہا, میں اس کا نہیں کہہ رہا, میں ان کا ہی کہہ رہا ہوں حضرت, ان کا. اور آپ کیا کہہ رہے تھے, ان ہو کا اور ان کے میں انتر بتا دو آپ. میں کہوں ان کا نام کیا, ان ہو کا نام کیا. ہاں ہاں چلو چلو یہ اس کا ترجمہ سے لگتا ہے کل کا. ہاں اے نبی فرما دو, فرما دیجئے اے نبی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا؟ ہاں اس کا عربی ترجمہ ہے. اے نبی فرما دو. اللہ مخلوق سے متافق, اے نبی فرما دو, ہم سے متافق ہو رہا ہے, فرما دو. دیکھ کتنا اچھا ترجمہ. کیا اس کا اعلیٰ اس کا ترجمہ اچھا ہے, اعلیٰ اس کا اچھا ہے, بالکل اچھا لگتا ہے سب کچھ اچھا ہے اس میں. بسم اللہ سے اچھا لگتا ہے. نہیں میرا سب کچھ اچھا ہے اس میں. ایک ترجمہ جو ہے آپ کا سورہ رحمان کا ترجمہ تھوڑا غلط ہے ویسے. چلو سورہ رحمان کا ترجمہ آپ کی نظر میں غلط ہے, اور سب تو صحیح ہے بھائی, مطلب تھوڑا کمزور ہے. کمزور ہے, اور تو صحیح ہے, بے شک صحیح ہے. اور صحیح ہے نا. تیسرا پارا 30واں پارا صحیح ہے, 29واں پارا بھی صحیح ہے. آگے تو بولو سورہ جن آیت کا جو ترجمہ کرا وہ صحیح ہے نہیں ہے. بھائی, ترجمہ کرنا صحیح ہوگا. سورہ آپ نے ابھی کہا کہ سبوں کا صحیح ہے, صرف سورہ رحمان کا مجھے کمزور لگتا ہے. آپ نے کہا میں سورہ رحمان لے رہا, سائڈ میں کر دو سے, سورہ جن کا صحیح ہے اور سب آیتوں کا تو صحیح ہے ترجمہ, سبوں کو مانتے ہو. ارے یار بولو نا آگے. آل حضرت کے سب ترجمہ کو مانتے ہو سورہ رحمان کو چھوڑ کے. سورہ رحمان کو ہی مانتا ہوں بھائی میں. نہیں سورہ رحمان کمزور ہے, میں کہہ رہا ہوں اسے پورا مت مانو, اور سبوں کو مانتے ہو, پکا مانتے ہو, ارے بولو, پکا مانتے ہو, بولو آگے. میں کہہ رہا ہوں پکا مانتے ہو, ہاں مانتے ہو, بس بات ختم. اب اس میں انہوں نے کہا ہے یہ پکا مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو, اور انہوں نے دیکھو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نہیں اب حضرت اب دیکھو, ہاں جی وہ اردو میں ہے, وہ ہندی میں ہے, اردو میں پکڑو, یہ بھی کنز المان ہے. دیکھو جی لکھا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا. دیکھو آپ نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ مانتے ہیں پورا جو صحیح لکھا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ علم غیب نبی کو نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت علم غیب کے تعلق کے اوپر کیا لکھتے ہیں, دیکھو تبارک الذی 29واں پارہ ہے, سورہ جن ہے, آیت نمبر 26, یعنی عالم الغیب لا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. اور دیکھو حضرت یہ لکھا ہے ادھر, دیکھو غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا جرا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. ان کی نظر میں سورہ رحمان کے علاوہ اور جو بھی ترجمہ تھا وہ صحیح ہے. اب اس میں جو اب یہ ترجمہ بھی صحیح ہے آپ کے نزدیک, مانتے ہو, تو اس میں ظاہر ہوگی بات کہ اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے. میں تو کانٹیکٹ کیا ہے, ہاں میں بولا یہ وہ والا بے بندی والا نہیں ہوں میں, تم نے دیوبند وہ تیرا علم غیب. آپ تو کچھ ہو ہی نہیں یار, میری نظر میں آپ کچھ ہو ہی نہیں ہو. آپ مسلمان ہو, وہ مسلمان نبی کے وقت میں وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, وہ منافق تھے. نبی کی حدیث کو تو آپ جھٹلاتے ہو, ترمذی کی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمائی, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے 72 تھے, میرے 73 ہوں گے, سوائے ایک کے سب جہنم میں آئیں گے. اب بھائی تمہاری تو تم تو پہلے سے ہی جہنم میں آؤ, تم نے تو اپنے آپ کو بتایا ہی نہیں تم کون ہو.
آپ کا اتنی مت ہے کہ آپ جہنم جنت کا وہ کر سکتے ہو. میں ہاں. کر سکتا ہوں او بھائی صاحب, کر سکتا ہوں. قرآن کو غلط بتا دیا تو قرآن کو غلط بتانے والا کافر ہے نہیں ہے؟ بتاؤ. نہیں قرآن کو غلط بتانے والا کافر ہے. قرآن کو غلط بتانے والا کافر ہے نہیں ہے؟ آپ نے قرآن علم غیب قرآن کے اندر ثابت ہو رہا ہے, آپ نے منع کر دیا تو اب آپ کافر ہو. صاحب صاحب مانتا ہوں اس کو, میں جو آج پڑھی اس کو مانتا ہوں. تو نبی کے علم غیب کو کیوں نہیں مانتے؟ تم جو علم غیب کرو تو بہت الگ کر رہے ہو, جو میں کہہ رہا ہوں بہت الگ ہے. علم غیب بھی الگ ہوتے ہیں, تمہارا الگ ہے, میرا نہیں. میں تو بس جاتی رسول کو وہ علم غیب جو اللہ نے ان کو دیا. میں بھی تو جی کہتا ہوں بھائی, اللہ کے علاوہ اور کون دے گا علم غیب؟ سارا علم غیب دیتے ایک ہی باری میں. میں کہتا ہوں سارا ہمارے نزدیک سارا ہے حضرت. آپ نبی کیا فرما رہے ہیں کہ مجھ سے جو چاہے وہ پوچھو. ابھی آپ کو حدیث بتائی تھی صحیح مسلم کی, اس میں لکھا ہے کہ نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کہ جو مجھ سے چاہے وہ پوچھو. اب تمہارے نزدیک کیا ہے؟ تم جو چاہو گے وہ پوچھ لو گے, اس کا مطلب تمہارے نزدیک تو سب کچھ بتانے والے ہیں نبی. اللہ کے نزدیک تو نہیں ہے, اللہ کے نزدیک تو علم غیب باز ہے, لیکن تمہارے نزدیک تو سب کچھ بتانے والے ہیں. کیسے انسان ہو تم بھائی دیکھو نبی کی بات آتی ہے, میرے کو جو چڑھ جاتا بھائی. جو مجھے بہت چلتا, بہت جہاں جو چلتا. تو چاہے بول گیا تم ان سے مسجد کا احترام کرنا, چل رہا. نہیں آپ تو حضرت ایک بات آپ کو اب غلط اور صحیح بتانی ہوگی. تو مین چیز یہ آپ نے بتایا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے بہت سارا. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک بہت سارا ہے, اللہ کے نزدیک کچھ ہے, کیونکہ اللہ سب بہت جانتا ہے. اللہ کے نزدیک باز ہے مجھے, اور ہمارے نزدیک تو بہت سارا ہے. تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو سب بہت سارا علم غیب ہے, صبر علم غیب ہے. اب تم کہہ رہے ہو کہ صبر نہیں ہے, اب صبر علم غیب نہیں ہوتا تو یہ پکڑنا بھائی پکڑنا. اگر صبر علم غیب نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہیں, سورہ بخاری یہ پڑھ لو نا, فرمانا ہے صحیح بخاری کی شریفہ کی حضرت جی ابتدائی خلق سے دخول جنت اور نار تک. اور یہ پڑھ لو, چہرہ مت لینا. جو چاہو پوچھ لو, جو چاہو پوچھ لو, صحیح بخاری یہ رہی صحیح بخاری حدیث. اب آپ نے کیا پڑھا اس میں؟ نبی فرما رہے ہیں جو چاہے وہ پوچھ لو. اگر تم ہوتے ہو جہاں پر تم جو چاہتے وہ پوچھ لیتے نبی سے, تم جو چاہتے وہ پوچھ لیتے نبی سے. صحیح بخاری میں لکھا ہے جو ایک مطلب کسان, اس وقت کسان تھا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا. حدیث ہے, ریفرنس دو یار. دیٹس وائی بتا نہیں جاتا. ارے عرب میں کب سے کھیتی ہونے لگ گئی؟ ارے پوری بات سن لو. عرب میں کھیتی کب ہوتی تھی بھائی؟ کتاب اٹھا لو, عرب میں کھیتی ہوتی نہیں تھی. فارمر کہاں سے آ گیا؟ کھیتی نہیں کر. ہاں کھجور کے علاوہ کس کی کھیتی ہوتی تھی؟ آپ بتا رہے ہو نا ایک کسان ہے. مجھے آپ یہ دکھا دیں نا حدیث میں یہ لکھا ہو کہ ایک کسان ہے. اس لیے تو اللہ کہتا ہے قرآن کھول کھول کے بیان کرے سمجھنے والے. تو بتا تو رہا ہوں, مطلب اس میں فارمر دکھا دو تو اس میں لکھا ہے کہ فارمر, دا فارمر سیڈ ٹو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دا پروفٹ. کہتی مطلب بس گیہوں چاول بس. اچھا ابھی اب میں نے صلی اللہ تعالی وسلم کا نام لیا, آپ نے درود نہیں پڑھی, غلطی ہوئی. چلو بتاؤ. ارے بتاؤ آگے بتاؤ. تو اس نے پوچھا کہ آپ بتانے کپاس کیسے میں کروں, اس کی سیڈنگ مطلب ہائیبرڈ کو کیسے کروں اچھے سے ہو گئے. ہاں فرٹیلائزیشن ایگریکلچر کیسے کروں میں اس کو اچھے سے ہو گئی. تو اس نے بتایا ایسے کرو اچھی ہو گئی. اور جب وہ اگنے پہ آئے تو پوری فصل خراب ہو گئی. پوری فصل. اچھا سمجھ رہے ہو وہ پوری فصل. ہاں سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. وہ تم وہ والا واقعہ بتا رہے ہو. جب وہ انسان ان کے پاس گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, انہوں نے کہا تم سے کچھ بھی پوچھ لو ان ٹرمس آف مطلب اسلام کے اس کے اندر, وہ بالکل صحیح ہوگا. اور دنیاوی معاملے تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. یہ بالکل حدیث کے بالکل الفاظ ہے. یہ ایک جو ہے دنیا سے مجھ سے زیادہ جانتے ہو. یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بولا بالکل بھی. جو بولا تم دنیا کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو. دنیا مطلب اس کی دنیا کیا ہے؟ کاٹن. اس کی دنیا کیا جی اب جو تو اتنا بتا رہے ہیں, میں بتاؤں کوئی انسان بہت زیادہ پرہیزگار متقی ہو, بہت زیادہ علم والا ہو, وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو. اب تم جو بتاؤ نبی سے زیادہ وہ جانتا ہے. نبی کے صدقے پوری دنیا بنی ہے. آدم علیہ السلام نبی کے صدقے آئے, ہم تم نبی کے صدقے آئے. اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان روح البیان. اے نبی ہم نے سورہ رحمان اتارا اور تمہیں وہ سب سکھا دیا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. اب نبی فرما رہے ہیں کہ میں تم فارمر سے کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی کسان میں تم سے زیادہ نہیں جانتا. اللہ فرما رہا ہے نبی سے کہ اے نبی جو تم پہلے نہیں جانتے تھے وہ سب بتا دیا. تو اب اس سے کیا معلوم پڑی کہ نبی کو فارمنگ کا طریقہ بھی بتا دیا, سب کچھ بتا دیا. اب آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں جانتے. اب جو بتاؤ اب جی کہاں سے لوگے؟ یا تو میں غلط یا غلط. حدیث غلط ہو ہی نہیں سکتی. حدیث ضعیف ہو سکتی ہے, موضوع ہو سکتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے تو آپ کو ریفرنس دینے نہیں آ رہا ہوگا. تو آپ جب غلط ہو تو آپ کے اوپر مناظر کرنے آ رہے نہیں چاہیے تھا. ظاہر سی اس میں اب میرا ہی وقت خراب ہوا, آپ کا ہی وقت خراب ہوا. کرنے آیا تھا, تم میں بلانے آئے تھے بات کے لیے.
तुम मेरे घर पे आए थे 8-9 साढ़े बात जो वितिक दलील से बात होगी या नहीं होगी? ये बात नहीं हो रहा, आपने कहा आज बात करेंगे, मुझे लगा अस्तगफिरुल्लाह, मैंने नहीं की थी कि दलील से बात हुई, स्याह सत्ता से होगी, कुरान से बात होगी। यहाँ पर आगे बोला भाई मेरे, यहाँ पर आगे आप तो बात कहाँ से होती? मुजूरी होती बस हम में। अरे यार मुझे लगा आप कैसे सेटिस्फाई होगे? मैं आपको कैसे सेटिस्फाई कर सकता हूँ? हाँ, तो मैं तो उसके बाद करने तो आप बात करते तो उसमें रेफरेंस तो देते, दलील तो देते। तो दलील के लिए कुरान मैंने हिंदी में कंजुल ईमान रख दिया, आप कह रहे वेरीफाई है, जो हिंदी में कर दिया। यहाँ लेकिन चलता हूँ अपने पॉकेट के अंदर, रेफरेंस का नाम ये रखूंगा। तो आप अल्लाह ने अगले सलीम का दिया है। सूरह खोलना है, सूरह रहमान में क्या बताओगे? बताओ बताओ क्या बताओगे? खोलो तो 27 पारे में है, सूरह रहमान में क्या बताओगे? ये बता दो मुझे। 27 पारे में है, पारे ये लिखे हैं, देखते रहो। 28 पीछे होगा बस, 26 आ गया होगा। सूरह तूर, ये सूरह रहमान। अब इसमें आप बताओ, अल्लाह ताला तो ये फरमा रहा है, तो खुद दो मैं आपको बताऊं। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। देखो इसमें ये नहीं है सूरह रहमान की, ये तो सूरह रहमान लिखा हुआ, इसमें तफसीर लगी। अरे वो स्टार्ट बीच में लिखा होता है इसके, कहाँ स्टार्ट हुई? तो सूरह रहमान मक्की है, देखो सही है जी, है ना? हाँ, साने नज़ूल इसका ये पढ़ लेना। और नाजिल हुई जिसका तुम मक्का ने रहमान किया। अब आप जोर से पढ़ो इसे भाई। कहाँ है? फरमाया मुस्तफा स्टार्ट कहाँ से यार? ये तो सूरह रहमान मक्की है, साने नज़ूल ज़ेरा। देखो इसमें देखो क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ दूं, मैं आपको पढ़ दूं। देखो इसमें लिखा है ये सूरह रहमान, साने नज़ूल ये है। नाजिल हुई सूरह रहमान। कुफ़ारे मक्का ने कहा रहमान क्या है हम नहीं जानते, यानी इसमें आया रहमान। कुफ़ार ने कहा कि रहमान का मतलब क्या है हम नहीं जानते, रहमान क्या है हम नहीं जानते। इस पर अल्लाह ताला ने रहमान नाजिल फरमाई, यानी सूरह रहमान नाजिल फरमाई। रहमान जिसका तुम इनकार करते हो वही है जिसने कुरान नाजिल फरमाया, यानी अल्लाह ताला रहमान है। और एक कौल ये है कि अहले मक्का ने जब कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे तफसीर है अच्छा, मोहम्मद तफसीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बशर सिखाता है, यानी बशर यानी इसके अत्तर होते हैं, वो सिखाता है, वो सिखाता है। तो ये आयत नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रहमान ने कुरान अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। इंसान से इस आयत से सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। मतलब इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान सिखाया अपने महबूब को। अब जो पूरी कायनात बनाता है, जिसने पूरी कायनात बना दी, उसने नबी को कुरान सिखाया होगा, तो क्या क्या सिखाया होगा देखो। और बयान से बयान, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलीन व आखिरीन की खबर देते हैं। ओए होए जी पूरा मिल गया। अव्वलीन यानी जो कुछ पहले हो चुका है, आखिरीन जो कुछ होने वाला है उसकी खबर देते हैं। सीधे सीधे इल्म गैब के ऊपर मालूम पड़ गई। तहकीन के साथ अपने बुजुर्ग मनाजिल से सैर करते हैं और इसके खल्क के लिए मुनाफिअ है। औकात के हिसाब सालों और महीनों की शुमार उन्हीं में, ये नहीं। और ये जो लिखा है, अब बताओ इसमें आपके नजदीक कहाँ गलती है? देखो मैं तो इन्हें सूरह रहमान दिखाई, मैंने उसमें भी दिखा दिया कि अल्लाह ताला के नबी फरमा रहे हैं कि आखिरीन अव्वल और आखिरीन की खबर देते हैं, यानी जो कुछ हो गया, जो कुछ होगा और जो सब होगा उसकी खबर देते हैं। अब भाई इसका क्या लोगे? तो भाई ये भी तो बहुत सारा है। मेरे नजदीक बता, मेरे नजदीक कौन सा इल्म गैब है रसूल के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मुझे क्या मालूम आपके नजदीक क्या है? मेरे नजदीक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ है, क्योंकि नबी करीम खुद फरमा रहे हैं कि मुझसे जो चाहो वो पूछ लो। तो कुछ भी जो चाहो अपने पूछ लो, मतलब, कुछ भी निकाल लो अपने मतलब, जो चाहो वो पूछ लो। मैं क्या लोगे? ये पूछूंगा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा नाम क्या है? जो था पूछ लेगा। तुम फिजिक्स पूछ लोगे उससे? किससे? तुम केमिस्ट्री। और तो नबी फिजिक्स भी नहीं जानते, इसका मतलब? बिल्कुल जानते भाई। तो फिर अबू तो नबी क्या नहीं जानते थे? मैं ये पूछ रहा हूँ। अल्लाह अपने रसूल बता सकता है। हाँ तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ, नबी क्या नहीं जानते थे? मेराज की बात, मेराज की उस पे गए थे, मेराज पे। हाँ। जब वहां से आ गए थे तो किसी ने यकीन नहीं करा था, तुम मेराज पे गए हो, हाँ है ना? आप मेराज पे गए हो, किसी ने इन पे यकीन नहीं करा था भाई। तुम सलाम अलैकुम साहब। सलाम अलैकुम। चलो मैं आगे चले आ रहा हूँ हजरत, आप परेशान ना हो। अंदर से लाओगे? अंदर से तो ठीक है। फिर आपकी जितनी भी दलाइल थी सभी रद्द हो गई हजरत। अब जब भी इल्म गैब की नफी करें आप देख लेना। मुन्ना भाई ये किताब ले लो जो अपनी है।
चले السلام علیکم حضرت نیند میں نہیں دلیل تو حاضر نہیں ہے، دلیل دی کب ہے؟ آپ دلیل دے لینا، مطلب جو دینی ہو دے دینا. ویسے آپ آج کے حساب سے آپ جو بھی بات کی سبھی آپ کی غلط ہو گئی ہیں. جو آپ دلیل جب بھی دینی ہو بات کرنی ہو نمبر میرا لے لو. نہ پھر لو. تو آپ اپنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بڑی خوشی ہوئی کہ آج الحمدللہ ہم مناظرہ جیت گئے اہل سنت والجماعت. اور یہ جو نیا فتنہ پھیل رہا ہے جو انجینئر مرزا جاہل کا، جو کہ لوگوں کو بہکا رہا ہے. آج اس کے ایک میں نے جانے مانے بڑے عالم صاحب تھے جو کہ مسجدوں میں بہکاتے رہتے تھے، اور ہمارے سمیر بھائی نے مجھے بلایا. خیر میری تو اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ میں مناظرہ کر سکوں، لیکن میں مناظرہ جاہلوں پہ ہمیشہ بھاری رہوں گا انشاءاللہ عزل ہو رہی ہے علم غیب کے تعلق سے. تو اس نے اتنی بھی دلائل دی تھیں سبوں کی جو نفی کری تھی نے علم غیب کے اوپر، وہ سبری اس کی جو دلائل تھیں وہ سبری جھوٹی ہوئی. یہ مکار جاہل میں سے کیا کہوں، جو جہنم میں جانے کے لائق بھی نہیں ہے. یہ تو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں اور ہونا چاہیے. اتنا بڑا یہ جہنم جو جانور ہے، کتا ہے، کیونکہ اس نے جو بھی باتیں بتائی تھی کہ نبی یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے، نبی کو اس چیز کا علم نہیں ہے. اور نبی خود فرما رہے ہیں کہ پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. یعنی نبی خود فرما رہے ہیں کہ میں سب کچھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فجر کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا ممبر پہ کھڑے ہو کے، پھر ظہر کا وقت ہو گیا پھر خطبہ دیا ممبر پہ کھڑے ہو کے، پھر عصر کا وقت ہوا پھر خطبہ دیا کھڑے ہو کے، اور پھر مغرب کا وقت ہوا پھر اس کے بعد خطبہ دیا. اور اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سے دنیا بنی ہے اور تا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو گیا اس کا علم دے دیا. تو اس سے یہ خود ہی پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکان وما یکون کا علم ہے، یعنی جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ ہوگا اس کا علم ہے. اور یہ جاہل کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، اور میں نے اسے پوری حدیث بتائی تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے. اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو یہ صحیح ماننا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی آیتوں کو یہ جھٹلا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی ترجمے کو یہ جھٹلا رہا ہے. اب ایسے جاہل سے، اب ان جاہلوں سے ان کے اوپر اگر یہ بہاوی ہوتا ہے، دیوبندی ہوتا ہے تو پھر اور مزہ آتا ہے، کیونکہ اس کے خود جو اس کے بڑے بڑے جہنمی ہیں قادیانی اشرفی جو بھی ہیں ان کی کتابوں سے دلیل دیتے. لیکن اب یہ خود ہی کتنا بڑا فرقہ ہے جہنمی ہے کہ یہ خود صلح کلی ہے جو تو خیر. اور یہ خود فرماتے ہیں کہ اسجد میاں خود فرماتے ہیں کہ صلح کلی کسی کا نہیں سنی ہو، صلح کلی کسی کا نہیں سنی ہو، یہ جہنم میں جائے گا سب سے پہلے سنی ہو. بس یہ وہی بات ہے. اور الحمدللہ ہم جیت گئے ماشاءاللہ. اور جو بھی ہوا تھا، اب برائے کرم اگر کوئی بھی ایسا مناظرہ کرنے والا ہو، آپ بے جھجک کسی بھی مسلمان جو کہ انسان کو پریشان کر رہے ہیں جو بھی لوگ، تو ان سے آپ ہمارا رابطہ کرا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.